یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری روایات بیان ہوتی ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں ان روایتوں پہ جو قرب قیامت کی علامات قیامت کی نشانیاں ہیں، قرآن میں وہ اس طرح سے زیر بحث نہیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سامنے آتی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم کیسے ہوا؟ وہ حدیث جبریل میں بھی ذکر آتا ہے، جبریل نے پوچھا تو آپ نے جو ہے وہ علامت کی قیامت کی علامات بتائیں، تو ان کا ماخذ کیا ہے؟ ان کا ماخذ بھی قرآن ہی ہے۔ قرآن مجید نے 2 جگہ پر تو پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ مشاہدات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی غیر معمولی نشانیاں دکھائی گئیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو اسراء کے معاملے میں بھی بیان کیا ہے، اور یہ اگر جبریل سے دوسری ملاقات کا واقعہ دیکھیں سورہ نجم میں تو وہاں بھی بیان کیا ہے کہ بہت بڑی بڑی نشانیاں، لیکن وضاحت نہیں کی اس بات کی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سورہ اسراء میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ بادنہ تعامل سمجھ میں آ جاتی ہیں، یعنی آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، ان کو کیا سلطنت ملنے والی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ہیں جو تیار کر رکھی ہیں۔ تو جس وقت یہ سارے علاقے کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا۔ خود روایتوں میں آتا ہے جس میں وہ الفاظ ہیں کہ زویہ لی الارض، یعنی زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے لایا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ تمہاری امت کی سلطنت یہاں تک پہنچے گی۔ یہ رویا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مختلف وقتوں میں یہ رویا دکھائے گئے، انہی میں آپ کو یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا کہ ماضی کچھ واقعات، جنت دوزخ کے واقعات، ایسے ہی آپ کے بعد کیا معاملات ہونے والے ہیں، اور اسی طرح سے قیامت کے قریب کی نشانیاں۔ بعد کی چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو تو آخری پیغمبر کی حیثیت سے چلے جانا ہے، اس کے بعد جب ان کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں۔ اچھا، چنانچہ ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا تو وہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے۔ اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بھی بعض نشانیوں کا ظہور روایتوں میں ذکر ہوا ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوا، کسی نے خط لکھا، کسی نے مبارک دی، کسی نے یہ کہا۔ یہی صورتحال اس وقت دیکھیے ہوئی یعنی آج کے زمانے میں، آج سے 100-125 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حدیث جبریل میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی رویا میں آپ کو دکھایا گیا ہوگا اس سے پہلے، کہ عرب کے یہ ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہے کہ جس کو جو شخص چاہے جب چاہے اس صحرا میں دیکھ سکتا ہے۔ وہی جزیرہ نما عرب ہمارے سامنے، یا یہ فرمایا کہ یہ غلامی جیسی چیز جو ایک سوسائٹی میں یا معاشرے میں سرایت کیے ہوئے ہے، جس پر سارا تمدن قائم ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح یہ نشانیاں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملے میں لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں۔ ایمان تو خدا کے پیغمبر پر اس کی دعوت کو دیکھ کر، اس کی شخصیت کو دیکھ کر، اس کے پس منظر کو دیکھ کر، اس کے بارے میں جو انبیاء علیہم السلام پہلے اطلاع دے چکے ہوتے ہیں اس کی روشنی میں لایا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایمان میں اضافے کا، اس میں افزونی کا باعث بنتی ہیں۔ جس طرح اس وقت بعض نشانیاں، بعض معجزات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آتے تھے، کہیں دیکھا کہ پانی میں انگلیاں ڈال دی ہیں تو ایک پورا لشکر سیراب ہو گیا، کہیں ایک دودھ کا پیالہ ہے کہ اس میں 2 گھونٹ خود پیے اور صحابہ کو دے دیا تو 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا۔ تو یہ سب چیزیں اصل میں تقویت کا باعث بنتی ہیں پیغمبر کے حوالے سے، کیونکہ پیغمبر محض کوئی شاعر، کوئی فلسفی نہیں ہوتا، یعنی کوئی حکیم نہیں ہوتا کہ ہم محض استدلال پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا رابطہ اس عالم کے ساتھ ہے، تو اللہ کی معیت کا ظہور ہوتا رہتا ہے اس کی زندگی میں اور اس کے احوال میں بھی۔ تو یہ اس کے پہلو ہے، اس وجہ سے بہت سی چیزیں آپ کو رویا میں دکھائی گئی۔ ٹھیک ہے ہم سب